بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فاروق معین ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے بین الاقوامی امور پہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل پاکستان میں ایک بہت بڑا خوشخبری آئی ہے جس کی روح سے پاکستان جو ہے بین الاقوامی گرے لسٹ میں جو تھا وہ اب وائٹ لسٹ میں چلا گیا ہے۔ ہم فاروق معین صاحب سے یہ بات کریں گے کہ اس سلسلے میں ذرا ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس فیصلے سے اقتصادی امور اور سیاسی امور میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، یا مالیاتی امور میں پاکستان کو اگلے مستقبل میں کتنا فائدہ ہوگا، اور پاکستان اس سے کتنی ترقی کرے گا۔ جی فاروق صاحب۔ شکریہ اطہر صاحب، اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت شدید قسم کے مالیاتی بحران میں ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ حال ہی میں واشنگٹن گئے تھے، جو بین الاقوامی مانیٹری فنڈ ہے اس کے حکام سے بات چیت کرنے کے لیے، دوسرے مالیاتی اداروں یعنی ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن اور دوسرے ادارے جو ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جون 2018 میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پیسہ غیر ملک پاکستان سے جاتا ہے، منی لانڈرنگ جس کو کہتے ہیں جی، وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان سے یہ کہا گیا کہ سر یہ جون 2018 میں مختلف اقدامات کے لیے کہا گیا، اور پھر اگست 2021 میں مزید اقدامات کے لیے کہا گیا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اس دوران میں پاکستان میں حکومت تحریک انصاف کی تھی جی۔ اب ریکارڈ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے افواج پاکستان کے ساتھ مشورے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ راولپنڈی GHQ میں ایک اسپیشل سیل بنوایا گیا، جن کو بتایا گیا کہ سر یہ اقدامات ہیں جو ہمیں FATF سے کرنے پڑے۔ یہ عالمی تنظیم ہے جی ایسی، جس کا مقصد صرف بننے کا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کس ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے کم اقدامات کر رہے ہیں، زیادہ اقدامات کر رہے ہیں، اور اس میں پیسے کے حساب سے منی لانڈرنگ جس کو بولتے ہیں جی، کہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ وہ۔ اس لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ہمارے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک میجر جنرل صاحب کی قیادت میں یہ سیل بنایا، جس نے مختلف وزارتوں سے اور مختلف دفاتر سے جو پاکستان کے ہیں ایسے اقدامات کرنے کے لیے جو FATF نے کہے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد ایسا کیا جائے جو سامنے نظر آئے زمینی حقائق کے حساب سے، ہوا میں نہ ہو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر اگست 2021 میں مزید FATF نے ہمیں کہے کہ آپ مزید اقدامات کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا وفد بھی پاکستان آئے گا یہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ واقعی اس کے اوپر آپ نے عملی اقدامات کیے بھی ہیں یا نہیں۔ ان کا وفد بھی آیا تھا جی یہاں پر، ستمبر کے مہینے کی بات ہے جی، اور انہوں نے خاموشی کے لحاظ سے ہلکے لفظوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ان اقدامات سے مطمئن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 4 سال بول رہے ہیں یا 3.5 سال بول رہے ہیں، اس میں پاکستان کے لیے مالیاتی طور پہ بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC یا دوسرے، ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان میں بھی جو بائیلیٹرل سمجھوتے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمارے لیے بہت نقصان ہوا ہے۔ اور یہ ان کے وزیر اعظم جو تھے اس درمیان میں 2018 اگست سے اور اپریل 2022 تک عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اس سلسلے میں باتیں بتائیں قوم کو۔ شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی بتائی تھی۔ اور اب تو یہ عوام کے سامنے ہے نا کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ جو ساگڈار صاحب نے کہا کہ جی 32 سے 34 ارب ڈالر کا یہ تخمینہ ہے اس وقت تک کا
سیلاب اور بارشوں سے پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا ہے اور جس سے عوام کے لیے مشکلات بڑھی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہمارے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر صاحب اتوار کے دن سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں تھیں. انہوں نے وہاں پر میٹنگیں بھی کی اور تفصیل سے بتایا کہ جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں FATF کے کہنے کے اوپر، ان کی ساری تفصیلات ان کو بتائی گئی. ان کے وفد جو آیا تھا پاکستان اس نے بھی کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت مبارک کا فیصلہ کل اعلان ہوا جو جمعے والے دن یعنی 21 اکتوبر کو. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو اقدامات کیے ہیں وہ جاری رہنے چاہیے دہشت گردی کے خلاف، اور کوئی ایسا پیسہ نہ پاکستان سے باہر نکلے جو دہشت گردی کے اللہ نہ کرے استعمال ہو. فاروق صاحب یہ تو بہت اچھا بتایا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کو مالیاتی طور پہ بہت فائدہ ہوگا. تو آپ ذرا سا یہ بھی بتائیں کہ وہ جو فوائد ہیں وہ مالیاتی حساب سے ہمیں کیا کیا ملیں گے، ذرا اس سے کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. عاطف صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی طور پہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور منی لانڈرنگ جیسا موذی اقدامات جو کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے، اس سلسلے میں جو حکومت پاکستان نے اچھے ایسے اقدامات کیے ہیں جسے پوری عالمی برادری نے سراہا ہے. پہلے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ عالمی برادری کے نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے جون 2018 سے لے کے اکتوبر 2022 تک ایسے اقدامات کیے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف، اور ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ایسا کوئی پیسہ ملک سے باہر نہیں جائے گا جو دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہو. منی لانڈرنگ جس کو کہتے ہیں کہ جی دوسرے ذرائع سے اس طرح پیسے کو آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں. تو یہ اقدامات اس میں جو ایک تو پہلے تو یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت برسر اقتدار، اور ہمارے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک خصوصی سیل بنایا جس نے مشاورت کی، کوارڈینیشن کری پاکستان کے مختلف وزارتوں سے اور اداروں سے کہ جو ہمیں FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے اقدامات کرنے کا کہا تھا اس کے اوپر منوعاً عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ان کی FATF کی ٹیم آئی ہے پاکستان 2 مہینے پہلے، اور انہوں نے اپنے طور پہ خود دیکھا ہے کہ جائزہ لیا ہے زمینی حقائق کے بنیاد پہ کہ حکومت پاکستان نے کیا. آپ نے پوچھا اس کے اور کیا پاکستان کو فوائد ہوں گے. دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک جو پڑوس میں ہے بھارت ہے، اس نے FATF میں پاکستان کی شدید مخالفت کری. لیکن یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر ہے، ویٹو پاور ہے اس کے پاس. چائنا، اس نے ہماری مدد کی ہے. ترکی، دوسرے دوست ممالک ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو بھی FATF کے اجلاس ہوئے اس میں پاکستان کی مدد کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہوگا. اب پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے جی، ورلڈ بینک ہے جی، IMF ہے اور دوسرے ادارے ہیں، اور ایک ملک اور دوسرے ملک کے ہمارے ساتھ جو بائیلیٹرل ہوتی ہے اس سلسلے میں جو ہے کافی ہمیں مدد ملے گی کہ ہمارے لیے جو مختلف بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنے میں ہمیں ایک تو فائدہ ہوگا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آگے والی حکومت کون ہوگی کیا نہیں ہوگی جو ہمارے ملک میں سیاسی بحران ہے، لیکن حکومت پاکستان کو جیسا کہ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا ہمارے اوپر غیر ملکی قرضہ ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں پیرس کلب میں نہیں جاؤں گا کہ ان قرضوں کو ری شیڈول کروا لیں،
کہ یہ ہم اتنے ابھی دے سکتے ہیں، اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے. وہ ہوتا ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہوتا ہے جب ملک. تو اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان کے اوپر چیز. اب میں سمجھتا ہوں صورتحال FATF کے اجلاس کے بعد سے کہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا ہے، تو ڈیفالٹ والے جو ہے وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بہتری ہو گئی ہے. لیکن یہ جو احساس ہے کہ خصوصی طور کے اوپر جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اوپر جو ہے، دیکھیے چائنا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، وہ ہمیں دیتے ہیں پیسے. یہ 6 مہینے کے لیے آپ اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھ لیں، 1 سال کے لیے رکھ لیں، پھر حکومت پاکستان کہتی ہے سر اس کو مزید 1 سال کے لیے بڑھا دیں. اس سے ہم زر مبادلہ کے جو اپنے ذخائر ہیں وہ ایسے قابو میں رکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے بہت اہم موڑ ہے ہماری اقتصادی صورتحال اور خصوصی طور پہ مالیاتی صورتحال کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ عوام نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، کہ وہ کیا سوچیں کہ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو گیا تو ہمارے لیے ہوگی. تو سب سے پہلے جو خوشی کی بات ہے FATF کے اجلاس کے فیصلے کی، کہ وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ڈیفالٹ کا جو ہے خطرہ ٹل گیا ہے. لیکن 6 سے 7 مہینے کم سے کم کے لیے ہونے چاہیے ہمارے فورن ایکسچینج ڈپازٹس ہمارے پاس، تب جو ہے آگے چلے گا. کیونکہ غیر ملکی قرضے کا جو ہے دینا وہ ہمارے لیے موت اور زندگی جو ہے نا اتنا اہم چیز ہے یہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز ہیں یا بحران ہے حکومت پاکستان کے لیے، سیاسی، مالیاتی، اقتصادی، وہ عوام کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں. عوام تو صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اس حکومت کو توفیق دے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے پاکستان کے ڈیفالٹ سے بچے، ملک کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھے تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہوں، اور اتنے پیسے ہوں حکومت کے پاس کہ جو عام آدمی ہیں ان کی مشکلات میں آسانی ہو. ختم نہیں کر سکتے یہ مشکلات میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میرا تجزیہ ہے جی. لیکن میں ایک بار پھر بھی کہتا ہوں کہ عالمی برادری نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ جون 2018 سے اب اکتوبر 2022 میں اس سے نکال کے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا. بہت شکریہ فاروق معین صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم FATF کے گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں. میری طرف سے، میرے کیمرہ مین کی طرف سے، فاروق معین صاحب کی طرف سے، اور سب کو بہت بہت مبارک ہو. قوم کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہم دوبارہ کہیں ڈیفالٹ نہ کریں. یہ سب کی دعا ہونی چاہیے. اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کے دیکھیں، اس سے اپنا فیڈ بیک دیں اور اس کو سبسکرائب کریں. یہ اچھے پروگرام ہیں، لوگوں کی بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. خاص طور پہ فاروق معین صاحب کے جتنے تجزیات ہیں اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. آپ بھی اس پروگرام کا فیڈ بیک دیں. اگلے پروگرام تک کے مجھے اور لیاقت اللہ خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.